حضرت نظام الدین اولیاء دہلوی کی بارگاہ ہے اور آپ کی بارگاہ میں ایک غریب شخص، ایک مجبور انسان آپ کی بارگاہ میں آیا اور اس نے سوال کیا کہ حضور، میں غریب انسان ہوں، میں لاچار انسان ہوں، حضور ہماری بیٹی کی شادی ہے اور انتظامات کچھ بھی نہیں ہو پائے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں حضور میں اس لیے آیا ہوں کہ ہماری بیٹی کی شادی ہے اور انتظام کچھ بھی نہیں ہوا ہے، حضور آپ انتظام کر دیں تاکہ ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء دہلوی فرماتے ہیں کہ اے شخص، ابھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اسی جگہ پر تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، اس کے بعد اللہ کے کرم سے کچھ انتظام ہوگا تو تمہیں عطا کیا جائے گا، اپنی بیٹی کی شادی کر لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور۔ وہ انسان وہیں پر بیٹھا اور کچھ دیر کے بعد پھر نظام الدین اولیاء دہلوی کی بارگاہ میں گیا، کہا کہ حضور تاخیر ہو رہی ہے، کچھ انتظام ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ ابھی تک کچھ بھی انتظام نہیں ہو پایا ہے، بیٹھو، انتظام جیسے ہی ہوگا تجھے عطا کیا جائے گا، اپنی بیٹی کی شادی کر لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اور بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے پورا دن گزر گیا اور جب شام ہو گئی تو حضرت نظام الدین اولیاء دہلوی کی بارگاہ میں وہ غریب انسان گیا اور جانے کے بعد کہا کہ حضور میں نے پورا دن انتظار کیا ہے لیکن ہمیں اس بارگاہ سے کچھ نہیں ملا ہے، حضور یہاں تک کہ شام ہو گئی ہے، مجھے گھر بھی جانا ہے، میرے بال بچے انتظار دیکھ رہے ہوں، حضور ہمیں کچھ عطا کر دیا جائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء دہلوی فرماتے ہیں کہ ابھی تک میرے پاس کچھ انتظام نہیں ہوا ہے، لیکن یہ ہماری بارگاہ ہے، یہاں سے کوئی کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ حضرت نظام الدین اولیاء دہلوی فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی سامان نہیں ہے، لیکن میری ایک جوتی ہے، اس کو لے جاؤ اور شہر میں مارکیٹ میں بیچ کر کے اپنی ضروریات سامان کو خرید کر اپنی بیٹی کی شادی کر لو۔ جب وہ انسان حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء دہلوی کی زبان سے یہ بات سنی تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور وہ سوچنے لگا کہ فقیر کے جوتے ہیں اور پرانے جوتے ہیں، مارکیٹ میں، شہر میں، بازار میں اس کے قیمت کیا ملیں گے؟ اس کے قیمت کچھ بھی نہیں ملیں گے اور اس سے کوئی بھی سامان خریدا نہیں جا سکتا ہے۔ پھر بھی اس نے سوچا کہ یہ پیر و مرشد کے جوتے ہیں، اللہ کے ولی کے جوتے ہیں۔ اس نے اٹھایا اور حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء دہلوی کی بارگاہ سے نکل گیا۔ جب راستے میں وہ جا رہا تھا تو راستے میں کسی جگہ پر اس کو تھکان محسوس ہوا۔ اس نے سوچا کہ تھوڑی دیر کسی جگہ پر بیٹھ کر آرام کر لیا جائے۔ اس کو ایک درخت پہ نظر پڑا تو وہ درخت کے نیچے گیا اور وہ بیٹھا۔ سرہانے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھا کہ سر رکھ کر کے سویا جائے۔ اس نے اس جوتی کو کپڑے میں لپیٹ کر کے سرہانے میں رکھا اور اسی پہ سر رکھ کر سو گیا۔ اتنا ہی دیر میں اسی راستے سے ایک بادشاہ کا قافلہ آ رہا تھا اور اس قافلے میں حضرت امیر خسرو بھی موجود تھے، جو حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء دہلوی کے خاص مرید ہیں۔ اس قافلے میں وہ بھی موجود تھے۔ جب وہ انسان کے قریب حضرت امیر خسرو پہنچے تو آپ نے قافلے والوں سے کہا کہ مجھے میرے پیر کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے میرے پیر کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے امیر خسرو، کیسی بات کر رہے ہو؟ یہاں نہ تمہارے پیر نظر آ رہے ہیں، نہ تمہارے پیر کی خوشبو نظر آ رہی ہے، کیسی بات کر رہے ہو؟ حضرت امیر خسرو نے کہا کہ نہیں، ہمارے پیر کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب حضرت امیر خسرو آگے بڑھیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک انسان ہے جو درخت کے نیچے سویا ہوا ہے اور اسی کے قریب سے ہمارے پیر کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت امیر خسرو نے فرمایا کہ کیا تم میرے پیر صاحب کی بارگاہ سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا جی حضور، میں حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء دہلوی کی بارگاہ میں گیا تھا اور ایک کام سے گیا تھا۔ حضرت امیر خسرو نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ حضور میں محبوب الہی کی بارگاہ میں گیا تھا کیونکہ ہماری بیٹی کی شادی ہے اور اسی کے انتظام کے لیے آپ کے پیر صاحب کی بارگاہ میں گیا تھا اور ان سے میں نے فریاد کیا تھا کہ حضور ہماری بیٹی کی شادی ہے
آپ کچھ انتظام کر دے۔ تو حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء دہلوی نے یہ دونوں اپنے جوتے دیے ہیں کہ جاؤ اور اسے مارکیٹ میں بازار میں بیچ کر کے اپنی ضروریات سامان خرید کر اپنی بیٹی کی شادی کر لینا۔ تو حضرت امیر خسرو نے فرمایا کہ اے شخص، کیا یہ جوتے تم بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ جی حضور، بیچنا تو چاہتا ہوں، لیکن اسے کون خریدے گا؟ اسے کون خریدے گا؟ یہ پرانے جوتے ہیں، اس کی قیمت کیا ملے گی؟ تو حضرت امیر خسرو نے فرمایا کہ میرے پاس 5 لاکھ سکے ہیں، میرے پاس 5 لاکھ سکے ہیں، اس کو تم رکھ لو اور جوتے مجھے دے دو۔ حضرت امیر خسرو نے اس غریب انسان کو 5 لاکھ سکے دیے اور اپنے پیر و مرشد کا جوتا لے کر سر پر رکھیں، اور حضرت امیر خسرو نے چلتے چلتے کہا کہ اے شخص، میرے پاس 5 لاکھ سکے تھے، اور اگر اس سے زیادہ سکے ہوتے نا، وہ اس سے زیادہ سکے میں تجھے عطا کرتا، اس سے زیادہ سکے میں تجھے دیتا، کیونکہ یہ جوتے ایسی ویسی ذات کی نہیں ہیں، یہ جوتے ایسی ذات کی جوتی ہے کہ جان دے کر کے بھی خریدا جائے پھر بھی کم ہے۔